تو تمام لوگوں کی بدی کا خواہاں ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 38واں باب، 4 سے 6 اور 8 سے 10 آیات مقدسہ تک۔ اس وقت سرداروں نے بادشاہ سے کہا کہ ارمیا قتل کیا جائے، کیونکہ وہ ان جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں، بلکہ تمام لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کی سلامتی کا نہیں بلکہ بدی کا خواہاں ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے کہا، دیکھو وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بادشاہ تمہاری رائے کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا۔ تب انہوں نے ارمیا کو پکڑا اور قید خانے کے صحن کے اندر ملکیہ شہزادہ کے گہرے حوض میں ڈال دیا، اور انہوں نے ارمیا کو رسوں سے اس میں لٹکا دیا، اور حوض میں پانی نہ تھا پر کیچڑ تھا، سو ارمیا کیچڑ میں دھنس گیا۔ عبد المالک بادشاہ کے گھر سے نکلا اور بادشاہ سے بات کر کے کہا، اے میرے آقا بادشاہ، ان آدمیوں نے جو کچھ ارمیا نبی سے کیا ہے سو برا کیا ہے۔ جس کو انہوں نے حوض میں ڈال دیا ہے وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے عبد المالک کوشی کو حکم دے کر کہا کہ یہاں سے 3 آدمی اپنے ساتھ لے اور ارمیا کو حوض میں سے نکال، پیشتر اس کے کہ وہ مر جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 40 جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ میں نے توقع رکھی ہے، خداوند پر توقع رکھی ہے، تو اس نے میری طرف توجہ کی اور میری فریاد سن لی۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ اس نے مجھ کو ہلاکت کے گھڑے اور غلاظت کی دلدل سے نکالا۔ اس نے میرے پاؤں کو چٹان پر رکھا اور میرے قدموں کو مستحکم کیا۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ اس نے ایک نیا گیت میرے منہ میں ڈالا، ہمارے خداوند کے لیے ایک ترانہ حمد۔ بتھیرے دیکھیں گے اور خوف کھائیں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ میں تو مسکین و محتاج ہوں، پر خداوند میری فکر کرتا ہے۔ تو ہی میرا مددگار اور میرا مخلص ہے، پس اے میرے خدا دیر نہ کر۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ آمین۔ ہم صبر سے اس دوڑ میں دوڑیں جو ہمارے سامنے ہے۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 12واں باب، 1 تا 4 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، جب کہ گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہم کو گھیرے ہوئے ہے، تو ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اتار کر صبر سے اس دوڑ میں دوڑیں جو ہمارے سامنے ہے، اور یسوع کو تاکتے رہیں جو ایمان کا بانی اور مکمل کرنے والا ہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے سامنے تھی رسوائی کو ناچیز جان کر صلیب کو برداشت کیا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ تم اس پر غور کرو جس نے گنہگاروں کی اتنی بڑی مخالفت کی برداشت کی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بے دل ہو کر ہمت ہار دو، کیونکہ تم نے گناہ سے لڑنے میں ابھی تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 49 سے 53 آیت۔ میں زمین پر صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا،
میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استباق سے مستبق ہونا ہے۔ تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک وہ ہو نہ لے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔